सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाज़रीन, आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने काकूल एकेडमी में एक खिताब किया और याद रहे कि इस खिताब में दो तीन बहुत ही अहम बातें हैं। पाकिस्तान की आवाम जो है, रियासत का महवर पाकिस्तान की आवाम है। ये एक सेंट्रल इंटीग्रेशन आप समझ सकते हैं कि पॉइंट जो होता है किसी भी चीज़ का, जैसे हम कहते हैं गर्दन में शाहरग है और वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड है, तो इसी तरह जो रियासत का महवर है वो पाकिस्तान की आवाम है। दूसरी बात उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज की जंगी सलाहियत के हवाले से की, और ये क्यों की, वैसे तो ऑब्वियसली आज क्योंकि पीएमए एकेडमी में पासिंग आउट परेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान वैसे भी बनता था और इसकी एक और वजह है जिसकी वजह से बनता था। वाज़े तौर पर यह कहा गया कि कोई भी इस गलत फहमी में ना रहे, ना अंदरूने मुल्क और ख़ास तौर पर बैरूने मुल्क, कि पाकिस्तान की जो अफवाज है वो किसी भी तरह की जंगी सलाहियत या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, उसकी इंटेग्रिटी और उसकी सरहदों की हिफाजत करने के लिए खुदा न खास्ता तैयार ही नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा होशियार भी है और उसके साथ साथ बिल्कुल चाको चौबंद भी है। ये वाज़े पैगाम यह है अक्रॉस द बोर्ड और ख़ास तौर पर ट्रूप्स के अंदर, और उसके साथ साथ एक यूनिटी की बात की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि वतन के हवाले से अवाम और फौज के अंदर एक बहुत गहरा रिश्ता है। इस रिश्ते को अगर कोई दुश्मनी के जरिए यानी कि कर रहा है तो उसे पहचाने, या बैरून मुल्क कोई शिगाव डालने की कोशिश कर रहा है तो देयर इज एब्सोल्युटली नो स्पेस फॉर दिस। ये है आज की बड़ी खबर। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का खिताब जो उन्होंने किया चीन के 3 जोरदार दौरे से वापस आने के बाद काकूल एकेडमी में, और साथ साथ कश्मीर के हवाले से एक बहुत अहम पैगाम दिया। कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता उनकी तमाम दुखों में, तकलीफों में, उनकी जद्दोजहद में पाकिस्तान की अफवाज और अवाम पाकिस्तान उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। अब मैं आपको 2 रीजंस बता देती हूँ, गुफ्तगू की तरफ आते हैं। हमारे साथ 2 इंपॉर्टेंट गेस्ट भी हैं। एक रीजन तो ये है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जो किसी न किसी कंट्रोवर्सी की मद में रहते हैं, उनके हवाले से एक ISPR ने हाल ही में एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की फौज की सलाहियत से मुतालिक बयान स्याक और सबाक से हट किया गया। ये ISPR का कहना था। सहाफ़ियों से मुलाकात में क्लेम किया गया GHQ में, आई थिंक जहाँ पे कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ कुछ सहाफ़ियों को बुलाकर जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या कहा, उन सहाफ़ियों ने आकर ये टेलीविज़न पे बताया। मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं पता अंदर क्या बात हुई क्या नहीं हुई, क्योंकि मैंने अपने कानों से नहीं सुनी, तो मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि ये बात की गई और पाकिस्तान में एक तशवीश की लहर भी हुई सोशल मीडिया पे और दीगर जगहों पे, एक सवाल भी उठाया गया कि ये कैसे हो सकता है कि एक आर्मी चीफ मुल्क के, वो भी एक न्यूक्लियर मुल्क के आर्मी चीफ, इस तरह का बयान दें कि उन किसी किस्म की सलाहियत से या पाकिस्तान की जंगी सलाहियत के ऊपर सवालिया निशान उठा दें। बहरहाल, आई रेस्ट माई केस, लेट्स मूव ऑन। नाज़रीन, हमें आज ज्वाइन किया अली मोहम्मद खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रुकन है, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, नहीं है और हैं भी, रह भी चुके हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब बहुत ही सीनियर लॉयर हैं पाकिस्तान के, कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके अलावा पीपल्स पार्टी के एक बहुत अहम रुकन भी हैं। 2 हमारे ये गेस्ट हैं, उनको मैं वेलकम करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ, कल रात को जो हुआ परवेज इलाही के घर के बाहर, क्या क्या मनाजिर थे, क्या क्या आवाम देखती रही। 5.5 घंटे तक एक जंगी कैफियत लाहौर में मैदान जंग बना रहा, जिसे आज वफाक पाकिस्तान ये कह रही है फेडरल गवर्नमेंट के हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, ला ताल्लुकी का इजहार करिए। जरा देख ले पहले हुआ क्या। वेलकम बैक नाजरीन। 8 घंटे तक किसी हार्डकोर दहशतगर्द को भी अगर कोई पकड़ने जाता है तो टू बी वेरी फ्रैंक, ये हालात हमने नहीं देखे। ये कोई नया तरीकेकार निकाल लिया है। बख्तरबंद गाड़ियों से गेटों को तोड़कर, दीवारों को मसमार कर कर, जैसे कि किसी दुश्मन मुल्क पर खुदा न खास्ता पुलिस हमले की तैयारी कर रही हो, इस तरह अंदर घुसकर फिर ये वजाहतें देना कि जी हमें
क्योंकि ऊपर से पथराव किया गया और हमें पानी की बोतलें मारी गई या पता नहीं क्या किया गया। रात को 12:30 बजे पूरी पुलिस जमा हो गई और कहा यह जाता है कि पहले एंटी करप्शन के लोग थे, अब दहशतगर्दी की दफात लगी हुई है। मैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब आपकी तरफ गुफ्तगू को लेकर आती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुफ्तगू में शामिल है। यूसुफ रजा गिलानी साहब मुल्क के वजीर आज़म रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी में उनका एक बड़ा रुतबा है। एक तरफ डायलॉग और दूसरी तरफ डंडा। मुझे ये बताएं, ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ ये रात जो शबखून मारा गया है, जो यलगार देखी गई है और जो आपके कैमरों ने आपके सारे दिखाई है सारी रात, जिस तरह से बख्तरबंद गाड़ियाँ आईं, जिस तरह से गेट को तोड़ा गया, जिस तरह से दीवारें फलांग कर ऊपर से पुलिस और जो एंटी राइट फोर्सेस जो थी वो और सारे लाहौर की और लाहौर के इर्द गिर्द सारे अजला की जो है पुलिस लाई गई, और जिस तरह से एक ऐसा केस जो गुजरांवाले में एंटी करप्शन का FIR नंबर 6/2023 जो दर्ज शुदा है, जिसमें कि प्रोटेक्टिव बेल पहले ही जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने हासिल कर रखी थी, और जिसमें प्रोसिक्यूटर जनरल खुद पेश हुए थे अदालत में जब उनकी मौजूदगी में ये हुक्म जारी किया गया और सारे मीडिया ने दिखाया। और उसके बाद चौधरी साहब का जो है वो TV पर भी उन्होंने अपना कहा कि मेरे खिलाफ ये झूठा और इंतकामी केस था जिसमें मैंने प्रोटेक्टिव बेल करवाई है। तो उसके बाद जो ये हमला किया गया, मैं समझता हूँ कि ये कोई कार्रवाई पुलिस की कार्रवाई नहीं थी, ये मुजरमों की कार्रवाई थी जिन्होंने आईनी तहफ़्फ़ुज़ात को पामाल करते हुए चादर और चार दीवारी को भी तीर करते हुए उन्होंने जो है एक ऐसे संगीन जराइम का इर्तिकाब किया है। और मेरे ख्याल में वो ये तवक्को कर रहे थे कि अंदर से फायरिंग होगी, क्योंकि कोई भी इज्जतदार शख्स अगर जिसके शब रात में जिसके घर पर इस तरह से दीवारें फलांग कर इस तरह से जो है दरवाजे तोड़ कर कोई दाखिल हो, जहाँ औरतें भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, एक घरौंदा मौजूद है। चौधरी परवेज़ इलाही एक बहुत ही वज़ादार किस्म के एक सीनियर तरीन सियासतदानों में शामिल होते हैं और जो साबका वज़ीर आला भी रहे हैं, जिनके आप भी फर्स्ट कज़न जो हैं चौधरी ज़हूर इलाही साहब हुकूमत का एक ऐसा हिस्सा है कि अगर वो हुकूमत से अलहदा हो जाए मरकज़ी हुकूमत से तो हुकूमत गिर जाएगी। वो भी साथ ही उसी घर में रहते हैं और उनका बेटा भी ज़ख्मी हुआ है। मुझे समझ नहीं आती है कि ये रियासत के कौन से कवानीन हैं जिसके तहत हुआ है। और फिर ये एक देखें मेथड इन मैडनेस देखें कि कैमरे जानबूझ के तस्वीरें भी बनवाई गई हैं। वैसे तो आपकी हिम्मत है कि मीडिया ने जिस तरीके से कवर किया, लेकिन आपको मैंने ये खुसूसन नोट किया है कि किसी आपके मीडिया पर्सन को माने नहीं किया गया, ना कैमरे छीने गए, ना आप पर कोई किसी को रोका गया, किसी को धक्के लगे, किसी को हुआ। तो जानबूझ कर ये खौफ की फिजा जो है इस मुल्क में जी कह रहे हैं आप, ये खौफ की फिजा भी जान के इस मुल्क में तारी करने के लिए बिल्कुल ठीक है। मतलब है उसके बाद सरदार साहब तो ये मैं समझता हूं कि ये एक तरफ पार्लेज कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये असल में ये पार्लेज को सैबोटाज करना मकसूद था। ये उन जो नशिस्त हो रही हैं जिस पर ये इम्कान था और खुशी एक लम्हे के लिए आई कि शायद मामलात सियासतदान आपस में मिल बैठकर तय कर लेंगे और मामलात तो ये जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। कुछ लोग नहीं चाहते ना, जो भी इसको चाहता था कि इसको खत्म किया जाए, इसको मुनक़ते किया जाए, सरदार साहब इस अमल को आई विल कम बैक टू यू। एक मैं गुफ्तगू थोड़ा अली की तरफ ले करने के लिए ये किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अली मोहम्मद खान साहब, मैंने कहा ना एक तरफ डायलॉग और दूसरी तरफ डंडा, ये हो नहीं सकता। या आप बात करते हैं इज्जत के साथ बात करते हैं, और दूसरी बात ये कि चादर चार दीवारी को ही पामाली तो एक अलग बात, लेकिन आपने फुल स्पेस दी कि 8 घंटे मीडिया फुल तरीके से उसको हर एंगल से भी कवर कर ले, और उसके बाद बख्तरबंद गाड़ियां लेके दरवाजों को तोड़ के घरों में घुसने की रिवायत मैंने पहले कितनी ही
کتنی میں نے میرا خیال سے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بے نظیر بھٹو شہید اس وقت ایمرجنسی ایک دفعہ پھر کا نفاذ ہو گیا تھا اور وہ نکل رہی تھی اسلام آباد سے اور ان کو کنٹین کرنے کے، میں نے اس وقت بھی یہ عمل نہیں دیکھا. میں نے اپنی جرنلسٹک کریئر میں یہ عمل نہیں دیکھے جو زمان پارک اور پرویز الہی کے گھر میں ہوئے. جی بہت شکریہ. ایک تو مجھے لطیف کھوسا صاحب کی بات میں آواز نہیں سن سکا، آواز نہیں آ رہی تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا فرمایا ہے، کہ میں اپنی بات کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. کل رات جو ہوا ہے بڑا افسوسناک ہے، اور قانون تو چھوڑیں، آئین کی بات تو چھوڑیں، لیکن جو ہماری مشرقی جو ہمارا کلچر ہے، جو روایات ہیں، جو ہر جگہ ہمارے ملک میں سیم ہے. ہم پختونخوا کی بڑی بات کرتے ہیں لیکن پنجاب میں بھی ویسے ہی ہے، سندھ میں بھی ویسے ہی ہے، بلوچستان میں بھی ویسے ہی ہے، کشمیر میں بھی، کہ جو ایک ان ریٹن ایک کانسٹیٹیوشن آ رہا ہے صدیوں سے ہمارے کلچر میں، کہ لڑائی میں مخالف کی خواتین کا اور بزرگوں کا خیال رکھا جاتا ہے. کل رات آئین کو تو توڑا گیا. آرٹیکل 14 انشور کرتا ہے کہ آپ نے چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی ڈیٹینشن کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو وہ اکارڈنگ ٹو لا ہوگا. آپ وارنٹس لے کے آئیں، دن کی روشنی میں لے کے آئیں، کیونکہ پرویز الہی صاحب کوئی دہشت گرد نہیں ہیں، سابق وزیر اعلیٰ ہیں، سابق ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، گھر بھی سابق وزیر اعظم جو ہے چودھری شجاعت اپنا چودھری شجاعت صاحب، اور وہ سٹنگ ان کے بیٹے منسٹر ہیں، اور سب چیزیں ایک طرف رکھیں. کل اگر کوئی شخص ہے، وہ وزیر اعظم نہیں ہے، منسٹر نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، عام آدمی ہے، کسی کے گھر میں چوکیدار ہے، کوئی ریڑھی لگاتا ہے، کوئی عام چھوٹا بزنس مین ہے، اس کے گھر کی عزت نہیں ہے، اس کی ماؤں بہنوں کی عزت نہیں ہے. اس کو ہم اس پیمانے پہ کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے آج یہ بات سنی کہ سابق وزیر اعظم کا گھر ہے، منسٹر کا نہیں، ایک پاکستانی کا گھر ہے. آپ ان کو پکڑنے جا رہے ہیں، آپ ڈیو پروسیس فالو کریں، وارنٹس لے کے جائیں. اور یہ کس قانون کے تحت آپ نے ان کے گھر کی یہ سارا کچھ توڑا ہے؟ اور یہ جو آپ نے کیا ہے، بہت اس کے غلط امیجز گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں چاہے کوئی کچھ بھی کہے، ایک بات تو یہ ہے، میں نے آج اپنی پارٹی فورمز پہ بھی صبح بات کی ہے، اور آپ کے پروگرام میں بھی بات کر رہا ہوں، تاکہ یہ بات پی ڈی ایم تک بھی چلی جائے. دونوں طرف ایسے لوگ ہوں گے جو چاہتے ہیں ڈائیلاگ ہو، اور دونوں طرف ایسے بھی، اور ہر طرف ایسے لوگ ہیں جو سپوائلرز ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یہ ڈائیلاگ نہ جائے آگے. سپریم کورٹ نے جو ایک سیاسی راستہ دینے کی کوشش کی ہے کہ اپنے سیاسی مسائل کا حل سیاسی نکالیں، اور آج سے بہت مہینے پہلے جی ایچ کیو سے بھی یہ بات آئی تھی، آئی ایس پی آر کی طرف سے پولیٹیشنز کو، کہ آپ اپنے سیاسی مسائل کا حل خود اپنے آپ جو ہے وہ حل کریں. تو جب سیاستدان بیٹھ گئے ہیں، جب سیاستدان بیٹھ گئے ہیں اور سمجھدار لوگ، مجھ سے محبت کرنے والے لوگ سب اس پہ خوش ہیں کہ چلو خدا کر کے بیٹھ گئے، اب کوئی راستہ نکل آئے گا، تو ایسے میں سپوائلرز کوشش کریں گے کہ یہ بات ہو، تاکہ ریئیکشن میں ہماری طرف سے بوائیکاٹ آئے یا کچھ اور بات ہو. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جو خواجہ آصف صاحب نے کل جو بات کی ہے، میں ابھی آپ سے یہی پوچھنے لگی تھی کہ وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں حیران ہوں کہ آپ پتہ نہیں کس چیز کے وزیر دفاع ہیں، کیونکہ خواجہ صاحب تو جس ادارے کے ڈیفنس میں اور پاکستان کے دفاع کے لیے ہمیشہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، میں بسط احترام عرض کر رہا ہوں، میرے کلیگ رہے ہیں، لیکن خواجہ صاحب آپ تو جس ادارے کا دفاع آپ کا کام ہے، آپ اس کا دفاع نہیں کر رہے، تو چے جائے کہ اس چیز میں، اور جب آپ کو آپ کی پارٹی نے ڈائیلاگ میں نہیں ڈالا تو اور کچھ نہیں کر سکتے، تو اس کو سپوائل کیوں کرتے ہیں؟ اور کس لیے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں، کوئی گڈی بننے کے لیے نہیں بیٹھے، اس بات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے اختلافات رکھتے ہوئے تھوڑا میچورٹی دکھائیں. اور ہمیشہ ہم پہ تنقید ہوتی ہے سیاستدانوں پہ کہ آپ کو خود بٹھاتا ہے تو بیٹھتے ہیں، آپ ڈنڈے کے زور پہ بات کرتے ہیں. اب جب یہ بیٹھ گئے، گفتگو کر رہے ہیں، مسائل کا حل نکال رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ سب ایک عمومی رائے آج یہ آئی ہے ہر جگہ سے کہ ٹو سیبوٹیج the toilet. لطیف کھوسا صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے. اور دوسری سردار صاحب ایک سیکنڈ، علی ایک سیکنڈ رکیں گے، میں دوسری چیز ایک اور آواز نہیں جا رہی. جی لیٹ می اسپیک. کمپلیٹ کریں. مجھے آپ یہ بتائیں، یعنی کہ کیا پاکستان میں ہر عہدے کی عزت ہے اور ہونی چاہیے؟ چیف جسٹس کے عہدے کی بالکل سب سے زیادہ ہونی چاہیے، صدر پاکستان اس سے بھی بڑا عہدہ ہے، اس کی ہونی چاہیے. ہمارا چیف، ہماری آرمی ہمارا فخر ہے، اس کی بھی ہونی چاہیے. ہمارے جو بھی جتنے بھی اور ذمہ دار عہدے ہیں
لیکن مجھے یہ بتائیں یہ وزیر اعظم جو 22 کروڑ کا نمائندہ ہوتا ہے اور وزیر اعلیٰ جو پنجاب کا ہے 12 کروڑ کا نمائندہ ہے, ہمارا 3-4 کروڑ کا ہوگا پختونخوا میں, یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے عہدے کی عزت اس لیے نہیں ہے کہ عوام کا نمائندہ. کب آخری بار آپ نے, اور مجھے کہنے دیجئے کب آخری بار آپ نے, اور ایسا نہ کرے اللہ ہمیں وہ نظارہ بھی نہ دکھائے, آخری بار کب آپ نے کسی گورنر جو کوئی کسی اور جگہ سے ہو, کسی جج, کسی جرنل, کسی بڑے بیوروکریٹ کے گھر کے ساتھ یہ ہوتے دیکھا ہے جو عمران خان کے گھر اور جو پرویز الہی کے گھر کے ساتھ ہوا ہے؟ یہ بھول جائیں کہ عمران خان یا پرویز الہی ہیں, یہ سابق وزیر اعظم سابق وزیر اعلیٰ کے گھر کے ساتھ ہو رہا ہے. یار اس نے کوئی دہشت گردی کی ہے, اور کس قانون کے تحت آپ ان کی پردہ خواتین کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں؟ ہماری مائیں ہیں, میرا خون کا رشتہ نہیں ہے, لیکن پرویز الہی کی گھر کی خواتین, چوئی شجاعت صاحب کے گھر کی خواتین, چاہے وہ چوئی شجاعت ہو, چاہے وہ شہباز شریف ہو, چاہے مولانا فضل الرحمان ہو, ان کی مائیں ان کی بہنیں, میری مائیں میری بہنیں. کسی کی جرت ہے یہ جنہوں نے جا کے کھینچا ہے, یہ ملک کے بیٹے نہیں ہیں, آپ اس ملک کا نہیں کھاتے, تنخواہ ملک کی نہیں لیتے, آپ کے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح سے ٹیررائز کر کے آپ کسی کو ڈرا دیں گے, یار دیکھو زندگی ایک بار ملتی ہے, بے شک ملک کے لیے چلے جائے, اس سے بڑی بات کوئی نہیں. لیکن اس طرح سے آپ جا کے لوگوں کے گھروں کی ماؤں بہنوں کی بےزتی, کوئی بےزتی نہیں ہوئی ہے, کوئی بےزتی نہیں, انہوں نے اپنی بےزتی کی ہے. انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے گھروں میں مائیں بہنیں نہیں ہیں. یہ جو انہوں نے کیا ہے, دیکھیں پرویز الہی صاحب اب ہماری جماعت میں شامل ہوئے ہیں, سابق وزیر اعلیٰ ہیں, ہماری ان کے خلاف مخاصمت بھی رہی, ہم نے ان کے خلاف سخت بیانات بھی دیے, لیکن یار اس آدمی نے اس پنجاب کی خدمت کی ہے. یار اس پرویز الہی نے اس پنجاب کی خدمت کی ہے, آپ کو ریسکیو 11122 کا تحفہ دیا ہے, آپ کو اسپتال, آپ کو اسکول بنا کے دیے ہیں. اور یہ جو سینئر ترین سیاستدان جو ہیں چوئی شجاعت صاحب, ان کے لیے احترام ہے, ان کے لیے احترام ہے. میں اس فیملی کی اور بھی وجہ سے بڑی احترام کرتا ہوں. یہ غلامان رسول کی فیملی ہے, یہ غلامان رسول, یہ اسلام پسند لوگ ہیں, یہ محبت کرنے والے ہیں اسلام سے, غلامان رسول ہیں, پاک فوج سے بھی محبت کرنے والے, ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. جب کشمیر کی بات آئی ہے, جب فلسطین کی بات آئی ہے, جب حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ہے, پرویز الہی, چوئی شجاعت, یہ لوگ کھڑے رہے ہیں. یہ آپ نہیں, یہ بہت ہی بالکل علی غلط تھا, مطلب کوئی بھی اس کو نہیں کہہ سکتا اکراس دا بورڈ کہ یہ کوئی اچھا عمل تھا. اس سے مزید نفرت, مزید مجھے نہیں لگتا پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر کون سی ایک سوچ ہے جو یہ کروائے گی, کیونکہ ان کو میرے خیال میں اس میں سب سے زیادہ the buck stops at the top. کوئی ہمیں یہ کہانی نہ سنائے, کوئی ہمیں یہ کہانی نہ سنائے, میرا اختیار نہیں تھا, میرا فلانا نہیں تھا. But I don't know if Shahbaz Sharif صاحب is willing to take this blame because federal government نے ابھی کہا ہم اسے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں, اور یہ بھی کہا کہ انویسٹیگیٹ کریں گے. پتہ نہیں یہ ملک کوئی سرزمین بعین ہے, پتہ نہیں کہا ہے انہوں نے, but this is exactly what they said. Yeah, but this is, یہ کہہ رہے ہیں نا, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں کہتا ہوں جس نے یہ کیا ہے نا, جس نے بھی یہ کیا ہے وہ اب ذرا مرد کا بچہ بنے, سامنے آئے, اس کو اون تو کرے. علی مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے دیں, بریک کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں. جسٹ ٹیکنگ اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں اس وقت اس سیگمنٹ میں علی محمد خان, سردار لطیف کھوسہ صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں ہی شروع سے, ابھی ہمیں سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, پی ایم ایل این کے ایک سینئر رکن ہیں, اور ان کو ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب. ظاہر سی بات ہے, اس سے پہلے کہ آپ سے کوئی اور سوال کیا جائے, یہ پہلا میرا سوال ہے کہ جو کل رات کو ہوا, اس سے کیا فائدہ ہے حکومت کو؟ حکومت کو اس ایکٹ سے کسی بھی طرح کا مطلب میڈیا پہ ہو, دنیا میں جو امیجز گئے ہوں, جو آپ لوگوں نے خود بھی دیکھے ہوں, مطلب اس سے کوئی اگر فائدہ ہو رہا ہو, اچھا ہو رہا ہو آپ لوگوں کے لیے, تو میں سب سے پہلے کہوں گی کہ جی مبارک ہو, بہت اچھا ہو رہا ہے. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا طریقہ کار تھا کل. جی جاسمین صاحبہ, سر باقی بڑا افسوسناک واقعہ کل ہوا ہے, اور اس میں دونوں طرف سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے. ایک بات میں کلیئر کر دوں, اور کہ جی وفاقی حکومت کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. حاجی ڈار صاحب نے شاہ محمود کو فون کر کے بتایا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی. یہ پنجاب کرپشن والوں کا ہے, اور یہ ادارے والوں کو میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کیس ان کا کوئی مدعی نہیں ہے. سارے جو ہیں اسٹیٹ کے مدعی ہوتے ہیں, اور وہی اینٹی کرپشن ہماری طرف سے کوئی وفاق کی طرف سے کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں تھی
सिर्फ पंजाब हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, उसकी तरफ से थी या एंटी करप्शन के इदारे की तरफ से थी, उन्होंने कार्रवाई की है। और जिस तरीके से की वो एक अफसोसनाक है, अगरचे पुलिस वालों की ज्यादती है, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि परवेज इलाही साहब को, क्योंकि एक परवेज इलाही के खानदान का बड़ा नाम है, इनकी रवायत और सियासत से कमिटमेंट, और जिस बात पे ये कमिटमेंट करते थे उस पर खड़े हो जाते थे चाहे जान चली है। लेकिन इस मौके में मैंने देखा है कि जब घर पुलिस गई, पहले 9 बजे गई, फिर वापस गई, तो इनको गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी। अंदर से पानी फेंकना, पत्थर फेंकना, पेट्रोल बम फेंकना, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, जो कि हम कम से कम चौधरी खानदान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दामाला फिर पुलिस को मौका मिल गया, फिर जब पुलिस को मौका मिलता है तो वो अगले पीछे धोने धोती है, तो उनकी घर दाखिल हुई। मुझे अफसोस हुआ है कि घर की खवातीन की जो है उनका बड़ा मुझे दुख हुआ है कि किसी सियासी लीडर हो, जो बल्कि कोई भी पाकिस्तानी हो, खवातीन के साथ ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। नहीं, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। सेनेटर साहब, एक प्रोटेक्टिव बेल भी थी, आर्टिकल 14, चादर और चार दीवारी के तकद्दस की। चले सारी बातों को एक बात अलग कर देते हैं। मैंने भी सुनी इसहाक डार साहब की, और मुझे यकीन है कि जब इसहाक डार साहब कोई बात कहते हैं तो मैं उनकी बात को वजन देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी बात में वजन होता है, और वो कोई ऐसी बात बिला वजह से नहीं करते। दैट इज व्हाई ही इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डायलॉग एज वेल। मैं उनकी बात मान लेती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि क्या एक न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप या चीफ मिनिस्टर या की इतनी हिम्मत या जुर्रत हो सकती है कि वो ये करे? क्या ये सिंध में हो सकता है इस तरह? खुदा न खास्ता एग्जाम्पल के तौर में कह रही हूं कि क्या किसी की केयर टेकर की जुर्रत हो सकती है कि इस तरह वो घुस जाए किसी पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर ओहदेदार के घर में? जाहिर है वो तो शायद ना हो, लेकिन जिस तरह की अगर परवेज इलाही के घर में चले गए तो वहाँ भी अगर मौका मिला तो ये देखो स्टेट है, उसके बाद बड़े इख्तियारात होते हैं। जो इदारा मेरे ख्याल मैं कहता हूँ कि उनकी जाती है ज़रूर की इदारा, लेकिन परवेज इलाही साहब को मैं ज़्यादा जिम्मेदारी के उनका कसूर ज़्यादा है। तो क्यों गिरफ्तार पेश की? वो कहते हैं कि भाई जमानत हो गई थी तो या सबूत थे, नहीं तो एक दिन अगर अंदर चले जाते अगले दिन वो आपकी बेल हो जाती, तो उसमें इतनी बड़ी बात नहीं थी। चले ठीक है, मान लिया। मैं ये आर्ग्यूमेंट भी मान लेती हूँ सरदार साहब, मैं आपका ये आर्ग्यूमेंट भी मान लेती हूँ नियाजी साहब। मुझे खाली इतना बता दें, इस बात का मुझे जवाब दे दें, ये एक नया ट्रेंड हमने देखा है, बख्तर बंद गाड़ियों के से दीवारें और गेट तोड़ के अब लोगों को मतलब कितने बड़े दहशतगर्द हैं परवेज इलाही, और कितनी ज्यादा करप्शन उन्होंने की होगी मुझे नहीं पता। मतलब इट्स अ क्वेश्चन मार्क। अगर उन पर कोई जुर्म है तो यकीनन साबित हो जाएगा, लेकिन अगर दहशतगर्द हैं तो कितने बड़े दहशतगर्द हैं, और अगर दहशतगर्द हैं तो चीफ मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कैसे बने इस मुल्क के? दहशतगर्द मैं नहीं कहूँगा दहशतगर्द है, लेकिन जो तरीका बनाया गया वो गलत था। अगर पुलिस गई थी तो फिर दरवाजा खोलते, पुलिस गई फिर पानी और फेंकने का, पत्थर फेंकने का और पेट्रोल बम का है, इसका कौन जवाब देगा? ये ज्यादती पुलिस का। इसलिए आप देखो ना, हम अगर पुलिस डायरेक्ट दरवाजा तोड़ती हम परवेज इलाही के साथ खड़े होते, लेकिन एक तो उनकी तरफ से ज्यादती हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परवेज इलाही साहब का ज्यादा कसूर है कि ये परवेज इलाही के खानदान से, जो उनके खानदान के पुलिस पे पेट्रोल बम फेंकना या पानी फेंकना मेरी समझ से बालातर है कि उन्होंने क्यों ऐसा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। मुझे तो ये भी शक है कि परवेज इलाही साहब बाकी उनकी तरफ या कोई शर पसंद होते हैं, उन्होंने किया है, इस बात पे भी चाहिए। लेकिन जो परवेज इलाही साहब ने स्टार्ट लिया कि ये एक हमारे से कमिटमेंट करके फिर किसी कॉल पे खुद कहते हैं कि जी बाजा साहब ने कहा था, ये किसी दूसरे ग्रुप में चले गए, उसके बाद से इस खानदान का सारा शिराजा बिखरा है और इस सारे खानदान को यही दिन देखने पड़ रहे हैं। और मजे की बात है कि एक वफाकी वज़ीर भी वो जो उनको रोक रहा है, और सिटिंग वफाकी रोक रहे, इसके बावजूद है ना वो स्टेट जो एक इदारा वो पीछे नहीं हट रहा। तो इसको ये सब के लिए लम्हा फकरी है, और पे सोच विचार करना चाहिए कि आखिर क्या वजह बनी कि पुलिस दरवाजे तोड़े। रुक जाए सरदार साहब, बिकॉज आप इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी हैं, लॉयर भी हैं, एक बहुत मैं कहती हूँ वज़ेदार सियासतदान भी हैं, पीपल्स पार्टी में आपका एक बड़ा मुकाम है। मुझे ये बताएं कि जो नियाज़ी साहब कह रहे हैं, ठीक है वो कंडेम भी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनके सवाल से दो मैंने सवाल आपके,
کیا کوئی نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو صرف اس لیے آتا ہے کہ اس نے الیکشنز کرانے، اس کا صرف پرپز یہ ہے کہ 90 دن میں اس نے ایک نیوٹرل ماحول بنا کے پولیٹیکل پارٹیز کو امبریلا اور شیلٹر دینا ہے کہ وہ الیکشنز کرا سکے، نہ کہ وہ یہ کاروائیاں کر سکتا ہے، اس کو یہ اجازت ہے. اور دوسرا سردار نیازی صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اگر پرویز الہی یہ دے دیتے اپنی گرفتاری تو یہ نوبت ہی نہ آتی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے افسوس بھی ہوا ہے نیازی صاحب کی اس بات پر. بلوچ نیازی صاحب پٹھان ہیں، مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے ضمانت آپ نے کروائی ہوئی ہو اور آپ کے گھر پر رات کے تاریکی میں کوئی شخص جو ہے آ کر اس طرح سے دیواریں پھلانگ کر اور دروازے بختر بند گاڑیاں لا کر جو ہے توڑے اور اس طرح سے آپ کے بچے بھی موجود ہیں، آپ کی مستورات بھی موجود ہیں، میں تو گولیاں مارتا. میں نے کوئی پانی نہیں تھا پھینکنا یا پتھر نہیں پھینکنے تھے. دیکھیں آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، آپ کیسی بات. مجھے تو نیازی صاحب کی بات پر شرم بھی آ رہی ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آ کے آرام سے گرفتاری دے دیتے. ایک تو وہ گھر پہ نہیں تھے، اگر گھر پہ ہوتے ساری انہوں نے تلاشی لی ہے، گھر پر نہیں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ مستورات ہیں، اندر بچے ہیں، وہ دادا نانا سب کچھ ہیں اور یہ سارا کچھ ثابت ہو چکا ہے. اندر سے کسی نے فائرنگ نہیں کی ہے. یہ ماڈل ٹاؤن والا سانحہ ریپیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں جب فائرنگ ہوئی تھی تو 12 شخص انہوں نے جو ہے مارے تھے. یہ چاہتے تھے کہ اندر سے کوئی فائرنگ ہو اور ہونا چاہیے تھی اگر اس طرح کی یلغار ماری جاتی کسی کے بھی، پنجابی کے، کسی پٹھان کے، کسی بھی پاکستان کے حصے کے. ہم مسلمان بھی ہیں، ہمیں یہ اللہ نے حق بھی دیا ہے اپنے چادر اور چار دیواری کے تحفظ کا. آئین نے بھی حق دیا ہے، قانون نے بھی حق دیا ہے، قانون نے بھی حق دیا ہے ہمارے کہ اگر آپ کے گھر میں رات کو کوئی دیواریں پھلانگ کر اور آپ کے دروازے توڑ کر اس طرح سے داخل ہوتا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنا جو ہے نہ صرف مستورات کی، نہ صرف گھر کے خانوادے کی، نہ صرف اپنی جان اور مال کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی، خانوادے کی حفاظت کرنا آپ پر واجب اور لازم ہے. میں حیران ہو رہا ہوں کہ نیازی صاحب کیسے ایک سینیٹر ہو کر ایسی بات کر رہے ہیں. اور پھر ان کی بیل ہو چکی تھی، وکیل انہیں دکھا رہے ہیں آرڈر، پروسیکیوٹر جنرل پیش ہوا ہے پنجاب کا جس وقت بیل ہوئی ہے، سارے میڈیا نے اس کو کور کیا ہے. ایف آئی آر نمبر 6/23 کا گجرانوالے کی ایف آئی آر. مجھے بتائیں گجرانوالے کا کیس ہے، لاہور کی ساری پولیس جو ہے، پنجاب کی ساری پولیس جو ہے آتی ہے، سی ٹی ڈی آ جاتی ہے، جو ہے رائٹ فورس آ جاتی ہے اور سارے سپیریئر آفیسر موجود ہیں، دیواریں پھلانگی جا رہی ہیں. میں موقف لیتی ہوں علی محمد خان صاحب کا، انہوں نے بھی بڑی سیریس کنڈمنیشن اس کی ہے اور ان کا موقف یہ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائیلاگ سیبوٹاج کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اللہ اللہ کر کے اگر بیٹھ ہی گئے ہیں آپس میں، تا حیات کی دشمنی جنہوں نے مول لی ہے سیاست پر، بیٹھ ہی گئے ہیں تو پھر کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے جو چاہتا ہے کہ واپس ہو جائے یہ سارا عمل. نیازی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، یہ اس پہ بھی موقف دیجیے گا. میں وہ کوثر صاحب نے کہا بالکل ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو بیل کے ڈاکومنٹ جس طرح دیکھو ہم نے تو میڈیا پہ سنا ہے کہ بیل کے ڈاکومنٹ نہیں تھے. جب 9 بجے پولیس گئی تو انہوں نے کہا جی ہماری بیل ہو گئی، انہوں نے کہا جی دکھاؤ ڈاکومنٹ، تو ڈاکومنٹس نہیں تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکومنٹ ہمیں کل ہم آپ کو شو کریں گے. تو ایک وہ پولیس کو ایک جواب مل گیا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ انہوں نے کوئی کاغذ کوئی شو نہیں کیا، تو ایک جواب مل گیا. اگر وہ جس ٹینشن کے ساتھ بھی آئے تھے ان کو ایک موقع مل گیا اور ان کو جو کرنا چاہتے تھے انہوں نے سارا اس طرح سے کرا. ورنہ تو میں دیکھو اگر کسی کے ہر کسی کی مائیں بہنیں اگر میرے گھر بھی آتے اور کوئی اس طرح پولیس آئے تو ضرور ہم بھی جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے انسان تو بلکہ جب اپنی عزت کی خاطر مارا جائے تو شہید کہلاتا ہے. تو پوری طرح یہ مطلب ہے میں تو اس کے حق میں ہوں. اگر انہوں نے دفاع میں اگر انہوں نے بیل کرائی ہوتی اور اگر شو کر دے پھر ہی پولیس جاری تو پھر کر دے ہم ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، نیازی صاحب نے کہا کہ ان کی بیل پہ کوشچن ہے. علی آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ کرپشن کی کیسز تو ہمارے ملک میں ہمیشہ سے یہ سیاستدانوں کے خلاف اس طرح کی ایشوز تو رہے ہیں، لیکن یہ بات ذہن مانتی نہیں ہے کہ صرف کرپشن کے ایشو پہ بختر بند لے جا کے آپ نے اس طرح تو مقبوضہ کشمیر میں جو ہے ہوتا ہے. تو یہ تو لاہور ہے، پاکستان کا دل ہے، پاکستان کا سب سے بہترین شہر ہے سیاست کے لحاظ سے،
اور داتا کی نگری ہے, علامہ کا شہر ہے, اقبال کا شہر ہے, اقبال لاہوری کا شہر ہے. اور لوگ تو لاہور سیکھنے جاتے ہیں, رکھ رکھاؤ سیکھنے جاتے ہیں, کلچر سیکھنے جاتے ہیں. ہمارا کلچر کیپٹل ہے پاکستان کا, اور اس طرح کے نظارے کیا ہماری عزت رہ جاتی ہے. دیکھیں کیا ہماری عزت رہ جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے, ہمارا ازلی دشمن ہے, لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, ڈرامے کرتے ہیں, امن کی آشا فلانا. میں کلیئرلی کہتا ہوں ہندوستان ہمارا دشمن ہے. اس کا وزیر اعظم مودی جو مسلمانوں کا قاتل ہے گجرات میں, بشرف گجرات, وہ اپنے لوگوں میں ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. کہتا ہے پاکستان کو وہ اپنے لیے خود کافی ہیں. وہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے, ہمارا مذاق اڑ رہا ہے, دنیا بھر میں ہمارا مذاق اڑ رہا ہے. یہ ہماری حالت ہو گئی ہے کہ ہم لاہور میں اپنے سابق وزیر اعلیٰ کے گھر میں رات کے 2 کون سا کوئی پرویز الہی صاحب 50 ارب روپے رات کو لے کے نکل رہے تھے. جو کچھ ہوا ہے صحیح ہے غلط ہے مجھے نہیں پتا, میں ان کا وکیل نہیں ہوں کہ میں کہوں کرپشن نہیں کی یا میں کہوں کی ہے. میرا نقطہ صرف یہ ہے کہ رات کے 2 بجے کون سا آسمان ٹوٹ رہا تھا کہ آپ بختر بند گاڑیاں چڑھا رہے ہیں, ادھر لے کے جا رہے ہیں. اچھا ایک اور, چند مہینے پہلے یہی پنجاب پولیس ان کو سلوٹ کر رہی ہے, وہ وزیر اعلیٰ ہیں ان کی. اچھا اس سے پہلے وہ ایک بڑے وزیر اعلیٰ کا تو ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ عزت کے لحاظ سے اہم عہدہ اسپیکر کا ہوتا ہے, اسپیکر پنجاب اسمبلی. اچھا وزیر اعلیٰ, اس کے گھر پہ آپ چڑھ رہے ہیں. یہ میسج کیا دے رہے ہیں آپ؟ یہ بڑی غلط چیزیں ہیں, ہماری روایات کے خلاف ہیں, ہماری روایات کے خلاف ہے. اور ایک اور چیز دیکھیں عید پہ میں نے ایک نیک شگون کے طور پہ میں نے ہمیشہ 2-3 بار میں نے یہ بات کی میڈیا پہ ہر جگہ کہ آپ کے پاس ایک موقع ہے, بہت کچھ ہو گیا. جب آپ when you are in the motion of things تو آپ ذہنی طور پہ ایک اس میں فیز میں ہوتے ہیں, آپ زیادہ چیزیں نہیں دیکھتے. جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں آپ چیزوں پہ سوچتے ہیں. میرا تو یہ خیال تھا کہ اس عید کے بعد ان لوگوں نے سوچا ہوگا کہ یار یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں, اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. ٹھیک ہے, on that note علی آپ نے I want to wrap up because the last 30 seconds ہے میرے پاس. میں خالی غوث محمد نیازی صاحب آپ سے ایک واضح کوشچن پوچھ رہی ہوں, مجھے واضح جواب دے دیں. کیا فیڈرل گورنمنٹ ڈائیلاگ میں سیریس ہے؟ اور اگر وہ سیریس ہے تو پھر وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کا کوئی مقصد نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے سینئر وزیر اور شریف فیملی کے قریب ترین بھی ڈار صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اس میں کوئی ہاتھ بھی نہیں تھا پرویز الہی والے واقعے میں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل سیریس ہے گورنمنٹ. انہوں نے دیکھو اگر سیریس نہ ہوتی تو ڈار صاحب جس طرح کی ٹینشن چل رہی ہے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان, ڈار صاحب کبھی فون نہ کرتے. دیکھو انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کیا کہ جی ہم نہیں ہیں. اور ریاستی ادارے آپ کو میڈم پتہ ہی ہے کہ ابھی آپ فرما رہی تھی کہ سندھ میں تو ایسا نہیں ہے. اگر سندھ میں ایسا تو کیا ہوتا. سندھ میں مراد علی شاہ صاحب کے دور میں مدنی نواز کے دروازے کا وہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے, تو وہاں سے دروازہ توڑ کر اپنا صفدر کو گرفتار کر لیا تھا انہوں نے. یہ ہر جگہ جو ہے نا بالکل ٹھیک. لیکن نیازی صاحب آپ کو پتا ہے کہ پھر اس پہ پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کتنی بڑی پریس کانفرنس کی, کتنا شور مچایا, کتنا اس کو کنڈیم کیا, اور ایک افسر کو جانا پڑا. پلیز یہ پوری بات مکمل کر دیں. پھر یہ بھی کیا پیپلز پارٹی نے, افسر کو میرے خیال میں جانا تو نہیں پڑا تھا, شاید ٹرانسفر ہو گئی ہوگی, جانا تو نہیں پڑا تھا. بہرحال دیکھو ہم تو مذاکرات کی بات ہو رہا ہے, مذاکرات میں ہم سیریس ہیں, اس لیے آج ڈار صاحب نے فون کیا ہے. اور میرے کو کل دونوں کے جو تھے اسٹیٹمنٹ تھی آفٹر دا مذاکرات وہ ساری پازیٹیو تھی. اب علی ظفر نے کہا کہ جی پرسوں ہم دو قدم بڑھے تھے, آج 10 بڑھے ہیں, تو کتنی بات. اور پھر ڈار صاحب نے یہ کہا کہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے, ہم کسی نتیجے پہنچتے رہیں گے. یہ تو غوث نیازی صاحب شکر کریں انہیں 10 قدم کی بات کی ہے. اگر علی ظفر صاحب کہتے کہ 20 قدم بڑھے, ایسا نہ ہوتا اوپر سے بم ہی مار دیتے پرویز الہی صاحب کے گھر پہ. علی خدا کرے اچھی باتیں کریں. well anyway we've come to the end of the show. اور پھر اوپر سے کہتے ہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں. بھائی آپ وزیر اعظم ہیں غوث نیازی صاحب, آپ کے لیڈر وزیر اعظم ہیں, ریسپانسبلٹی کیسے آپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ انٹیریئر منسٹری آپ کے نیچے ہے, کیسے آپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ علی we have to close the show. so نیازی صاحب بہت بہت شکریہ, سردار صاحب آپ کا بھی شکریہ. علی thank you very much for joining us. ناظرین کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی.
بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو۔ حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد۔ آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز۔ CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔